السلام علیکم۔ 1985 سے لے کر 2020 تک اس ملک کا جیسا نظام چلتا رہا ہے اس نظام میں موجود خامیوں کی ہی وجہ سے بہت بار ایسا ہوا کہ جو حکومتیں تھیں ان کے تختے الٹ دیے گئے، جو وزراء تھے ان کو حکومت سے نکال دیا گیا، جو ایم این ایز ایم پی ایز ہوتے تھے، ناظم ہوتے تھے، ان کو نااہل کر دیا جاتا تھا۔ کسی بھی حکومت کو ٹائم پورا کرنے کا وقت نہیں دیا جاتا تھا سوائے پیپلز پارٹی کے، اور کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں ہو سکی تھی کہ وہ اپنا 5 سال کا مینڈیٹ پورا کرتی۔ اور پاکستان کی تاریخ میں اب پہلا ایسا وزیر اعظم ہے کہ جس پر انتہائی کم وقت کے اندر تاریخ کے سب سے زیادہ تانے بھی لگ چکے ہوں، اس کو سب سے زیادہ فتووں کا سامنا بھی کرنا پڑ گیا ہو، اس کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہو۔ عمران خان، جس کو آج کل حکومت سے ہٹا کر ایک -1 کا وہ ایک سین چلانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے بھی، میڈیا پر بھی اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو، باقی حکومت رہنے دو اور ملک اسی طرح چلتا رہے۔ تو ناظرین، -1 جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ -1 کا مطلب یہ کہ حکومت تو رہے گی، عمران خان نہیں رہے گا۔ اسی طرح جیسے پہلے حکومتیں رہی، نواز شریف نہیں رہا تھا، خیر ان کو تو عدالتوں نے نااہل کیا تھا کیونکہ انہوں نے ملک کو لوٹا بہت اور ملک کو کھایا بہت تھا۔ لیکن عمران خان کو ہٹا کر اگر -1 کر کے حکومت چلانے کی کوشش کی جائے گی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حکومتوں سے زیادہ، کہ پارٹیوں سے زیادہ یہاں اس ملک میں شخصیات کی طاقت ہوتی ہے۔ یہاں پر نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا سربراہ سمجھا جاتا ہے اور ان کے بغیر پارٹی کا تصور ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی میں عمران خان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان کی وجہ سے ہے، نہ کہ عمران خان پی ٹی آئی کی وجہ سے۔ عمران خان کو مائنس کر کے اس ملک کو چلانے کی باتیں کرنے والے کیا عوام کو کبھی یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو سائڈ پر کر دیا جائے گا پھر کس کو لے کر آئیں گے؟ کیا پھر وہی زرداری آئے گا، پھر وہی نواز شریف آئے گا، پھر وہی سیاستدان آئیں گے جنہوں نے پہلے ملک کے بچوں کو پوری دنیا کا مقروض کر دیا، جنہوں نے پہلے اس ملک کو مسائل کے اندر اتنا بری طرح جکڑا کہ آج تک ہم قرضوں سے نہیں نکل سکے ہیں، آج تک ہم لوڈ شیڈنگ سے نہیں نکل سکے ہیں، آج تک ہمارے ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں، سہولیات نہیں ہیں، آج تک ہمارے بچوں میں جو بچے ہمارے سکول جاتے ہیں وہاں پر ان کو سہولیات نہیں دی جاتی ہے۔ یعنی کہ اس کے نتیجے میں جو ایک کلچر پروان چڑھا تھا کہ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اور گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، تو آپ اس مثال کو اگر سامنے رکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کے اداروں کو کس طرح خراب کیا گیا، اس ملک کے وسائل کو کس طرح لوٹا گیا تھا اور اس ملک کو برباد کرنے میں ہمارے سیاستدانوں نے کس طرح اپنا کردار ادا کیا تھا۔ ان کے بعد ایک شخص آیا ہے جو اپوزیشن میں تھا اس وقت بھی اور جو اب حکومت میں ہے اس وقت بھی، اس کا صرف یہی نعرہ ہے کہ میں اس ملک کا نظام ریاست مدینہ کی طرز پر چلاؤں گا اور ریاست مدینہ کے جو قوانین ہیں وہ اس ملک پر لاگو کروں گا۔ یہ پہلا وزیر اعظم ہے ناظرین جس نے اس جو موجودہ پچھلے دنوں بجٹ آیا اور اس سے پہلے والے بھی کچھ بجٹ آئے جس میں غریبوں پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا تھا، دکانداروں کے بجلی کے بل معاف کر دیے، لوگوں کو 12,000 روپے دینے کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کیا۔ اس ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کے جو قرضے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، وہ شخص جو کہتا تھا کہ اگر میں نے بھیک مانگی تو یہ میری سب سے بڑی انسلٹ ہوگی، وہ دنیا کے پاس گیا، وہ ممالک کے پاس گیا، بہت سارے ممالک کے پاس کہ میرے ملک پر اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، خدا ہماری مدد کرو۔ اور یہ تاریخ کا پہلا ہی وزیر اعظم ہے کہ جو پوری دنیا کے پاس تو گیا تھا مدد مانگنے کے لیے، لیکن امریکہ کے پاس پورا 1 سال نہیں گیا۔ اور یہی تکلیف امریکہ اور دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں جو پاکستان کے مخالف تحریکیں چلاتے ہیں یا پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو سب سے بڑی تکلیف ہی یہی ہے کہ اب عمران خان کی صورت میں پاکستان پر ایک ایسا شخص مسلط ہو چکا ہے کہ جس نے نہ کبھی ماضی میں شکست کھائی، جس نے نہ کبھی ماضی کے اندر ہار مانی، اور جس نے فیوچر میں بھی پاکستان کو جہاں بھی گیا، چاہے کہیں بھی اس نے خطاب کیا، کہیں بھی اس نے تقریر کی، کسی بھی بڑی شخصیت کے ساتھ اس نے ملاقات کی، اس نے ایک ہی بات کی کہ میں اپنے ملک کو ریاست مدینہ بناؤں گا اور اپنے ملک میں وہ سب قوانین لاگو کروں گا جو ریاست مدینہ میں ہوا کرتے تھے۔ اگر یہ ملک ریاست مدینہ بنتا ہے، اگر اس ملک میں وہی قانون لگ جاتے ہیں تو پوری
پوری دنیا اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن کر سامنے آئے گا اور دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو صرف سپورٹ کرے گا، بلکہ بہت سارے ایسے اسلامی علاقے جن پر آج یہود کا قبضہ ہے ان قبضوں سے بھی چھڑوانے میں ہماری فوج اور ہماری حکومت مرکزی کردار ادا کرے گی۔ اگر یہ ملک اسلامی ریاست بن جاتا ہے، اگر اس ملک میں اسلامی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں، عمران خان کو ہٹانے کے لیے جو یہ -1 کا ایک فارمولہ بتایا جا رہا ہے سیاستدانوں کی جانب سے، تجزیہ نگاروں کی جانب سے، کیا نوجوانوں سے بھی کسی نے پوچھا کہ نوجوان جنہوں نے ووٹ دیا، جنہوں نے سپورٹ کیا، جنہوں نے ہر پلیٹ فارم پر عمران خان کے لیے آواز اٹھائی تھی، جنہوں نے اس کو ووٹ دے کر سلیکٹ کیا کہ اگلے 5 سال کے لیے ہمارا حکمران یہ ہے، ہم نے اس کو بھی آزمانا ہے، تو کیا ان نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ 5 سال کے لیے تم نے جس کو سلیکٹ کیا تھا اس سے مایوس ہو چکے ہو یا نہیں؟ یقیناً آج کا پاکستانی نوجوان دیکھ رہا ہے کہ یہ جو حالات برے چل رہے ہیں یہ صرف پاکستان کے نہیں ہیں، پوری دنیا میں کرونا نے تباہی مچائی، پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی، پوری دنیا کی جو معیشت تھی اس کا گراف نیچے آ گیا اور اسی طرح پاکستان کا بھی نیچے آ گیا۔ اگر 5 سال کے اندر عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے گا، اگر 5 سال کے اندر عمران خان غریب شہریوں کو ان کے حقوق نہیں دے سکے گا، اگر 5 سال کے اندر عمران خان اس ملک کی غریب عوام کو اور غریب طبقے کو اوپر کھڑا کرنے میں ناکام ہو جائے گا، تو یقیناً یہی نوجوان جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، یہی نوجوان کسی اور سائٹ پر چلے جائیں گے یا کسی اور کو ووٹ دیں گے، لیکن ان کو ہرگز نہیں دیں گے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا تھا، جنہوں نے اس ملک کو کھایا تھا، جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو -1 کی بات کرنے والوں کو ضرور سوچنا ہوگا کہ جب ہم نے ہر حکومت کو 5 سال پورے کرنے کے لیے عوام نے ٹائم دیا، اپوزیشن نے ٹائم دیا، تو اسی طرح عمران خان کو بھی 5 سال پورے کرنے کا ٹائم دیا جانا چاہیے، اور اگر ڈیلیور نہیں کر سکے گا، کامیاب نہیں ہو سکے گا، تو یقیناً عوام بھی دوسری طرف چلی جائے گی اور نوجوان بھی دوسری طرف چلے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے صرف 1.25 سال کی حکومت کے اندر، 1.25 سال کی کارکردگی کے اندر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ عمران خان اس ملک کو آنے والے دنوں میں ترقی کی طرف لے کر جائے گا یا تنزلی کی طرف۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصاً اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گا کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو دن رات ترقی دے اور ہمارے ملک میں آئی تمام قسم کی وباؤں سے اس ملک کی عوام کو جلد از جلد نجات دے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔